أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کے سلسلے میں بول انٹرٹینمنٹ کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان میں بول میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آپ لوگوں کا پسندیدہ سیگمنٹ سٹار نعت خواں، جس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سہریش سہیب، اور حسب معمول جج صاحبان معزز شفیق احمد صابری صاحب اور فیصل حسن نقشبندی صاحب دونوں یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ ہمارے ثنا خواں بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ایک وائلڈ کارڈ انٹری بھی ہوئی ہے۔ اریبہ ناز کو پھر سے موقع ملا ہے کہ وہ سٹار نعت خواں بن سکتی ہیں، موقع ان کے پاس ایک بار پھر سے ہے، اگر وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ کہتے ہیں نا کہ یہ ذکر تو ایسا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اس کا سلسلہ بس چلتا رہے اور یہ ذکر ہوتا رہے، ہم جھومتے رہیں، یہ محفل ہی ایسی ہے۔ اور بس ہمارے لیے ایک ہی ہدایت ہے کہ اپنے رب کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، فرما برداری کرتے رہو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہی جو ہے ہم پر رحم کا ذریعہ بنے گا، ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ تو ماہ مبارک ماشاءاللہ سے ایک ہمارے لیے خاص تحفہ ہے رب کی طرف سے کہ ہم اپنے رب کی اور قریب ہو جائیں، تو اس کا فائدہ ہم نے بھرپور طریقے سے اٹھایا بھی ہے۔ یہ طاق راتیں بڑی خاص ہیں، تو ان میں بھی ہمیں موقع ضائع نہیں کرنا، بھرپور طریقے سے اس کا فائدہ اٹھانا ہے۔ باقاعدہ طور پر سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ثنا خواں کو دعوت دیں گے اریبہ ناز، جنہیں وائلڈ کارڈ انٹری کے ذریعے موقع ملا ہے۔ اریبہ، آپ سنہری موقع آپ کے پاس 2 منٹ کا وقت ہے، آپ نعت پیش کیجئے۔ ان کا ثانی کوئی خالق نے بنایا ہی نہیں، ایسا بے مثل بنایا ہے کہ سایہ ہی نہیں، ان کا ثانی کوئی آج پھر طالب و مطلوب میں وعدے ہوں گے، راز کی بات ہے بلایا ہی نہیں، ان کا ثانی کوئی خالق نے بنایا ہی نہیں۔ جی سبحان اللہ، اریبہ ناز۔ اب جج صاحبان، یقینی طور پر آپ لوگ اپنی رائے لکھ رہے ہوں گے، کیونکہ انہیں دوسرا یہ موقع ملا ہے، اور ظاہری سی بات ہے یہ 3rd کوارٹر فائنل ہے، اور اس میں مقابلہ کچھ سخت ہوتا جا رہا ہے۔ اپنے دوسرے ثنا خواں کا رخ کرتے ہیں، زین العابدین یہاں پر تشریف فرما ہے۔ زین، آپ کے پاس 2 منٹ کا وقت ہے، اب نعت پیش کیجئے۔ تیری جناب کے جیسی کوئی جناب نہیں، تو لاجواب ہے تیرا، کوئی جواب نہیں، بنا کے حسن سراپا یہ کہہ دیا رب نے، بنا کے حسن سراپا یہ کہہ دیا رب نے، تیرے
کے آگے کوئی شباب نہیں، تیرے شباب کے آگے کوئی شباب نہیں، تو لاجواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں۔ جی زین العابدین، بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے جس کا انتخاب کیا، اور کتنا اچھا پڑھا ہے یہ تو جج صاحبان بتائیں گے ہمیں۔ میں چاہوں گی کہ اپنی تیسری ثنا خواں کو بھی اب دعوت دے دی جائے تاکہ پھر ایک ہی بار میں فیصل صاحب اور شفیق صاحب کی طرف جاؤں۔ رافعہ فیروزی یہاں پر تشریف رکھتی ہیں۔ رافعہ، آپ کے پاس 2 منٹ کا وقت ہے، آپ نعت پیش کیجئے۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گل چھیدہ کس منہ سے بیاں ہو، کس منہ سے بیاں ہو، تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ جی ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے اور رافعہ نے اپنی نعت بھی ختم کر لی صحیح ٹائم پر، اور اب فیصل صاحب پہلے آپ بتا دیجئے۔ ماشاءاللہ اریبہ ناز کو دیکھیں موقع ملا وائلڈ کارڈ انٹری کے تھرو، ماشاءاللہ دوبارہ آئیں، ان کو اویل کرنا چاہیے تھا یہ موقع اور بہت جم کے پڑھنا چاہیے تھا۔ کلام کا انتخاب بہت اچھا کیا، یہ جو خوبصورت نعت شریف کا انتخاب سرکار کی مدح و ثنا سے متعلق انہوں نے کیا، لیکن پراپر تاثر قائم نہیں کر پائیں، بہت ڈری ڈری سی سہمی سہمی سی انداز میں انہوں نے پیش کیا، تو بہت زیادہ متاثر نہیں کر پائیں۔ زین العابدین نے بہت اچھا کلام کا انتخاب کیا کہ تیری جناب کے جیسی کوئی جناب نہیں، تو لاجواب ہے۔ اب یہاں پہنچ دینا ہے آئندہ، یہ میں اصلاح کے لیے بتا رہا ہوں، تو لاجواب ہے، یہاں پوز، تیرا کوئی جواب نہیں، ٹھیک؟ تو انہوں نے ماشاءاللہ اوورال بہت اچھا پڑھا اور کوئی لفظ کی غلطی بھی نہیں کی۔ رافعہ فیروزی نے بہت اچھی نعت شریف خوشبو دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، تو بہت اچھا انتخاب تھا، لیکن کیا کیجئے کلام کا نمبر پورا ہے، تلفظ بھی اچھے تھے، لیکن کیا کیجئے کہ سروں میں جا کر آخر میں وہ کہیں بھٹک گئیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئیں، اور 2 جگہ سر سے یعنی آپ کے نکل خیال گئیں۔ میں زین العابدین؟ جی میرے لحاظ سے انشاءاللہ زین العابدین ہمارے ساتھ آگے جا رہے ہیں۔ جی شفیق صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ ماشاءاللہ اس دفعہ بھی اریبہ ناز نے اچھا پڑھا، ان کا ثانی کوئی خالق نہیں پڑھا نا۔ وہی بات ہے جو فیصل نے کہی کہ ڈری ڈری سہمی سہمی وہ رہیں، تو تھوڑا سا
مطلب ٹھیک ہے لڑکی ہیں اس طرح وہ پرفارم نہیں کر سکتی جس طرح جینٹس کرتے ہیں. اس کے بعد میں زین العابدین صاحب تیری جناب کے جیسی ہے بہت اچھا پڑھا. تیری جناب کے جیسی ہاں کوئی جیسے. جناب نہیں. لیکن اس میں انہوں نے ایک جگہ جو ہے یہ کہہ لفظ نہیں, یہ کہہ دیا ہاں بالکل یہ کہہ دیا نہیں کہہ دیا, تو یہ تھوڑا سا کرنا بیٹا واضح کرنا پڑتا ہے. بہت اچھا پڑھا ہے, زبردست ماشاءاللہ A1. اور رافیہ فروزی بیٹا بہت اچھا کلام پڑھا آپ نے, کلام کا انتخاب تو بہت ہی اچھا تھا, اس میں کوئی شک نہیں, مگر آپ اوپر جا کے جو ہے نا وہ راستہ تاثر ہاں وہ نہیں بن, تو اس کا کوئی ایسی بات نہیں ہے, انشاءاللہ اس کو کریں گی محنت تو بہت اچھا ہو جائے گا. اچھا آپ کی خیال میں بھی زین العابدین جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اریبہ ناز اور رافیہ فیروزی آپ دونوں کے ساتھ جائیں گے ایڈور اور فوڈ بستی کی طرف سے گفٹ ہیمپرز, اور زین العابدین آپ کے ساتھ ڈھیروں مبارکباد اور دعائیں. آپ آگے پھر سے ان کے فائنل کی دوڑ ہے, آپ نے جم کر نعت پڑھنی ہے, پوری تیاری کے ساتھ آنا ہے تاکہ کسی طرح پیچھے نہ رہ جائیں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. اج سکھ مترا دیو دیری کیوں دلڑی اداس گنیری, اج سکھ میں تیرا دیو دیری کیوں دلڑی اداس گنیری. لولو وچ شوق چگیری اج نینا لایا کیوں جریا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا. اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا. سچ آقا کی رب دی میں شانہ کھا, جس شان تو شانہ سب بڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اجمل کام یغسل کام اکمل کا. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کی تھے مہر علی کی تھے تیری سرا مشتاق یقین
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا زندگی کا قرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان میں بول کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے جناب اور افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور علماء ہمارے ساتھ ہیں اور آج کا ٹاپک بھی ہمارا بہت ہی خوبصورت ہے. جی آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے چاہ رہے ہیں نزول قرآن. قرآن پاک کیسے نازل ہوا, قرآن پاک کو پڑھنے سے کتنی فضیلتیں ملتی ہیں, کتنی ہم برکتیں سمیٹتے ہیں, کتنی رحمتیں ہم پر ہوتی ہیں, اس پر آج ہم بات کریں گے. تو میں چاہتی ہوں کہ علماء کا تعارف آپ بھی کروا دیں. اچھا آج میں ذرا راز سے پردہ اٹھا دوں کہ سب کے نام پورے لینا آپ بڑا صحیح حق ادا کرتے ہیں, تو میں یہاں پہ چھوڑ دیتی ہوں کہ آپ سب کا تعارف کروا دیں. جناب ہمارے ساتھ مفتی ولی خان صاحب ہیں, ہمارے بہت ہی پیارے مسکراتا چہرہ. پروفیسر یونس صدیقی صاحب, مفتی محمد وسیم بندگی صاحب اور جناب علامہ امین شہیدی صاحب, علامہ محمد علی شاہ صاحب, پرنسپل جامع نور القرآن اور قرآن سے بڑی محبت رکھتے ہیں. کتنے بچے ان کے ہاں سے پڑھ کر فارغ التحصیل ہوئے اور قرآن سے وہ بھی محبت اسی طرح اور بڑی ٹریننگ دیتے ہیں بچوں کو جناب, یہ ساتھ ساتھ تربیت بھی. اور جناب مفتی عابد مبارک صاحب اپنا ایک خاص انداز رکھتے ہیں, گفتگو کا لوگ بہت پسند کرتے ہیں. اور جناب علامہ سعید الحسینی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سب کو شامل کریں گے جو کہ بہت صابر ہیں, جن کی تعریف کرتے ہیں. صابر ہے کہ سب کہتے ہیں ہمیں باری نہیں ملی, تو یہ کبھی نہیں کہتے. ویسے ایک بات کریڈٹ دینا پڑے گا جناب, اور کبھی نہیں کہتے, گلہ نہیں کرتے. ویسے بڑی ان سے ہم یہی چیز تو سیکھ رہے ہیں. اور ساتھ آج ہم قیام پاکستان کے حوالے سے بھی بات کریں گے, کیونکہ یہی وہ برکت ساتیں تھیں
کہ جن میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزاد ملک دیا. اتنی بڑی نعمت, اتنی بڑی نعمت کہ آزادی میں آج ہم سانس لے رہے ہیں. آپ ذرا دیگر ممالک میں دیکھیں, دیگر ممالک کے اسامہ بھائی آپ یہ بھارت میں دیکھ لیں, ہم ہندو بر صغیر پاک و ہند سے پاکستان نکلا, اور اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, تو یقین جانے جب آپ پتہ چلا میں کبھی بات کرتے میں ایسے نہیں چلے گا, میں کبھی بات کرتی ہوں تو اس ٹائم پر دل چاہتا ہے کہ بس پروگرام کے دوران کسی طرح شکرانے کے نفل پڑھنا شروع کر دیے جائیں کہ اگر ہم وہاں پر ہوتے, کیونکہ بھارت کی میں اگزامپل اس سے دے رہی ہوں کہ ہندوستان کا سینہ چیر کے ہی پاکستان ملا تھا نا, بڑوں کی ہمارے باوجداد کی قربانیاں تھی, جدوجہد تھی, انت تک محنت تھی, کوششیں تھی, کاوشیں تھی جو رنگ لے کر آئیں, اور پھر ہمیں پاکستان ملا. اگر خدا نہ خواستہ پاکستان نہ بنتا تو ہم بھی وہاں پہ اسی حالت میں ہوتے. ایسا ہی ہے. اور جو لوگ وہاں رہ گئے تھے, آپ کو یاد ہے جو لوگ وہاں پہ رہ گئے جنہوں نے قائد اعظم کو سپورٹ نہیں کیا, دو قومی نظریے کو سپورٹ نہیں کیا, آج وہ مان رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اپنے, آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھیں گے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باوجداد نے غلط کیا تو یہاں پہ رک گئے. ستائیس کا عدد جو ہے بالکل کہہ رہے ہیں کہ دو قومی نظریے کو سپورٹ کرتے ہیں. 27 کا عدد جو ہے یہ 7 اور 2 9 بنتا ہے. ٹھیک ہے, اور 9 کا عدد سب سے بڑا ہے. ہماری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا عدد بھی 9 ہے علم العداد سے. حسنین کریمین کے عدد ملاتے 5 اور 4 9 ہیں. تو پاکستان ماشاءاللہ پاکستان کا عدد بھی 27 رمضان یعنی 9, تو یہ تا قیامت قائم رہے گا انشاءاللہ. جی تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سام بھائی. تو میرے خیال سے آپ ادھر دیکھنے لگے تھے, آج میرا دل چاہ ساری باتیں کریں کہ ہمارے جو سیٹ کے سارے معاملات تھے کہ ادھر بیٹھتے ہیں ہمیشہ امین شہیدی صاحب, علامہ صاحب, تو گفتگو کا آغاز آج آپ نے چرا لیا ہے. ان سے کرتے تھے, لیکن آج وہ شاہ صاحب ان کو اپنے پاس لے گئے ہیں. اچھا شاہ صاحب. ہاں تو شاہ صاحب نے علامہ صاحب سوال سے پہلے بس بتائیں شاہ صاحب کے پاس آج بیٹھنے کی خاص وجہ. ایک تو محبت ہے, پیار ہے, ٹھیک ہے. میں عرض کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کے بہرحال آدمی بڑا پرسکون ہو جاتا ہے, بڑا معصوم چہرہ ہے ماشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنے نام کے ساتھ سید لگاتے ہیں, اور سید ہماری آنکھوں کا نور بھی ہیں اور سر کا تاج بھی. سبحان اللہ. تو اس لیے سادات کا احترام بھی, سادات سے محبت بھی, سادات سے عزت بھی, یہ ظاہر ہے ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے نبی کریم سے نسبت کی وجہ سے. کتنا یہی نام بھی ہے محمد علی, اور نام میں بھی ان کے کائنات کے عظیم ترین نام موجود ہیں دونوں. محمد بھی علی. آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ جو سادات ہیں تو ان کے آباء و اجداد میں ابو جہل بھی آتے ہیں نا, حسب نسب میں, دین میں نہیں. حضرت ابو جہل سنیں حضرت ابو جہل ان کے چچا ہیں. ٹھیک ہے, آباء و اجداد میں نہیں آتے. ٹھیک ہے. اچھا ولی خان صاحب, یہ پاکستان کا قیام, یہ آزادی, آزاد وطن, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 27ویں رمضان ہے. گزارش اس لیے میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میری نعمتوں کا شکر ادا کرو. شکر ادا کرو. تو یہ جو گھڑیاں ہیں ان میں شکر کا بھی اجر ہے, اور وہ بڑھ جاتا ہے, یعنی 70 گنا ہو جاتا ہے. تو آج ہم اپنے وطن کا شکر کیوں نہ ادا کریں. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر کسی کے پاس گھر نہیں ہے, وہ اپنے گھر کا مالک ہو جائے نا, اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے. بہت. ایک آدمی کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے اور وہ اپنی گاڑی کا مالک ہو جاتا ہے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے. آپ ایک ملک کے, آپ نے عالم اسلام کو ایک تحفہ دیا کہ عالم اسلام کے ممالک میں ایک اسلامی ملک کا اضافہ کر دیا. محمد علی جناح, ان کے ساتھ جو بھی رفقائے کار تھے, وہ علماء تھے یا دانشور تھے یا سیاستدان تھے, ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے, ان سب کی مغفرت فرما دے. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جزائے خیر دے جن نے پاکستان کے آزادی میں, ہندوستان کے آزادی میں, تحریک آزادی میں جن لوگوں نے جس قدر بھی اس میں اپنا حصہ لیا. بہت خوب. آج کا دن اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ اپنے رب کے نعمتوں کو بار بار اس کا تذکرہ کرو. اور قرآن کریم میں بھی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کتنی خوبصورت, سب سے پیاری آیت. اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور میں اس کی نا تلاوت روزانہ سنتی ہوں. سورۃ رحمان کی بڑی برکت ہے, کسی نے کہا کہ آپ یہ سنا کریں, اس میں شفا تو آپ یقین جانیں کہ اس کی آیات جتنی ہیں اس میں سے 78 آیات ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں, اس میں آئی تھنک 39 بار, اگر میں غلط نہیں ہوں, میں معذرت چاہتی ہوں, شاید 39 بار یہ آیت دہرائی گئی ہے. ہاں بالکل. اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یعنی اب دیکھیں کہ 78 آیات میں سے 39 تقریباً آدھی بن گئی نا, 39 بار یہ آیت دہرائی گئی. اگر میں ڈیجٹ غلط بتا رہی تو معذرت خواہوں. نہیں صحیح بتا رہی. 39 ہی ہے شاید. اس میں اب آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کا نزول بھی رمضان المبارک میں,
اور پھر لیلۃ القدر میں ہوا. لیلۃ القدر کے حوالے سے جتنی روایات ہیں اس میں زیادہ تائید اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ 27ویں کی شب ہے. اچھا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, اللہ نے اس رات کو لیلہ مبارکہ قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رات کو وہ آخری شبوں میں, آخری جو عشرہ ہے اس میں کہیں بھی وہ آپ کو وہ مل سکتا ہے, پورے رمضان میں بھی مل سکتا ہے, لیکن زیادہ تر جو ترجیح ہے وہ اس بات کی ہے کہ وہ 27ویں کی شب ہو, 29ویں کی بھی ہو سوری میں سکتی آپ کی بات کاٹ رہی, میں نے ابھی یہ دیکھا ہے کہ 31 ٹائمز ہے, 39 نہیں 31 ٹائمز ہے, لیکن 78 آیات میں سے اگر 31 بار بھی اللہ تعالیٰ ایک آیت کو دہرا رہے ہیں تو ذرا اس کی اہمیت کے بارے میں سمجھیے کہ کتنی اہمیت ہے کہ 31 بار وہ آیت. اب آپ نزول قرآن پر دیکھیے کہ نزول قرآن کریم اس مہینے میں ہوا. نزول قرآن کریم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسالت کا اور رسالتوں کا تسلسل اور اختتامیہ ہے. اس اختتام میں وہ کلام دیا گیا جو تا قیامت زندہ اور تابندہ ہے. اب اس کلام کے متعلق کہا گیا, یہ میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ حضرات بھی دانشور ہیں, کہ ہمارے ہاں ہر کوئی کہتا ہے ہم مشکل میں ہیں. مشکل میں اس لیے کہ ہم نے قرآن کریم کو پس پوست ڈال دیا. قرآن کریم میں مہارت نہیں ہے, قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہے. قرآن کریم میں قسم کھا کے کہتا ہوں, سب کو سب سن رہے ہیں, کہ جس کا جو مسئلہ ہے قرآن کریم کی جس آیت کا بھی ورد کرے اور اپنے مقصد کے لیے کرے, اس کا وہ مقصد پورا ہوگا. جس آیت سے جو مقصد چاہیے, جو آدمی قرآن کریم کے روزانہ تلاوت کرے گا اس کو کبھی بھی مشکل نہیں ہوگی. اب آپ دیکھیں مفتی عابد مبارک, سکون محسوس ہوتا ہے. ہاں, ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو میرے ذکر سے قرآن سے منہ موڑے گا اس کی زندگی اور اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی, قیامت کے دن ہم ان کو نابینا اٹھا دیں گے, بلائنڈ اٹھا دیں گے. قال رب لما حشرتنی اعمی, وہ وہاں کہے گا رو رو کے کہ اللہ آپ نے مجھے کیوں نابینا اٹھا دیا, وقت کنت بصیرا, میں تو دنیا میں بینا تھا, میں تو دیکھنے والا تھا, یہاں میں دیکھ نہیں سکتا ہوں. اللہ پاک کیا فرمائیں گے, کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسا. اسی طرح میری آیتیں تمہارے سامنے آئی تھی, بار بار پڑھی جا رہی تھی, علماء ہمیں سنا رہے تھے, علماء تدریس کر رہے تھے, تفسیر قرآن, تلاوت قرآن, تجوید قرآن, حفظ قرآن, تحفیظ قرآن, ناظر قرآن, یہ سب سہولتیں اویلیبل تھی, اور آپ نے ان سب کو بھلا دیا تھا. تو آپ کی بصارت کا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں تھا, تو یہاں ہم نے آپ کو, تو اس بات سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ دنیا میں بھی بلائنڈ ہی ہے نا وہ, اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے. یہ جو آپ نے کہا اس کی بھی قرآن کریم میں آیت ہے, فإنها لا تعمى الأبصار, بلائنڈ ہی ہو گئے نا جن کو کچھ نظر ہی نہیں فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور, کہ وہی یہ جو جن کے جو نابینا ہوتے ہیں, جو بے بصیرت ہوتے ہیں, ان کی آنکھیں بے بصیرت نہیں ہوتی, ان کے دل بے بصیرت ہوتے ہیں, جو کہاں ہے, جو سینوں میں ہے. ولیکن تعمل القلوب التي في الصدور, لیکن وہ دل بے بصیرت ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے. تو قرآن کریم کی طرف آیا جائے, قرآن کریم کو اپنایا جائے, میں کہتا ہوں آپ کے سب مشکلات دور ہو جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سورہ رحمان کا ڈاکٹر فضا نے ذکر کیا, بڑا خوبصورت. تو اگر ہم دیکھیں نا تو اس میں پاکستان بھی ہمیں نظر آتا ہے, جو جن نعمتوں کا اس میں ذکر ہوا, ہمارا ملک بہت بڑی نعمت. تو نزول قرآن کی بھی آج اور وجود پاکستان کی بھی آج ہم نے بات کرنی ہے. علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. قرآن کریم رب اور مخلوق کے درمیان رابطے کی سب سے عظیم اور آخری کتاب ہے, اور اس کتاب کی آمد کے بعد رحمت کے سارے دروازے اور رابطے کے سارے دروازے اللہ سے کھلے ہوئے ہیں. یعنی اگر ایک انسان, ایک فرد بشر اپنے خالق اور اپنے رازق سے بات کرنا چاہے اور یہ چاہے کہ وہ اس کا رب اس سے گفتگو کرے, تو بہترین ذریعہ یہ کتاب ہے. وہ کتاب جس کا ایک ایک حرف, ایک ایک کلمہ, ایک زیر میں عرض کرتا ہوں, ایک ایک زیر و زبر, سب کچھ محفوظ بھی ہے, اور بغیر کسی ترمیم کے, تبدیلی کے, اللہ کی کتاب مخلوق اور بشر کے درمیان موجود ہے, اور دعوت دے رہی ہے کہ حل کوئی ایسا ہے جو اس طرح کا کوئی کلام لا سکے. یعنی تا قیامت آنے والے انسانوں کو یہ چیلنج بھی کرتی ہے کتاب کہ مجھ جیسی کوئی کتاب کوئی لا سکے تو لا کر دکھا. کیا بات. چونکہ ابتدا سے لے کر انتہا تک سارے کا سارا قرآن اعجاز ہے. غیب کی خبروں کے حوالے سے بھی اعجاز ہے, معنویت اور تربیت کے حوالے سے بھی اعجاز ہے,
ماضی کی اقوام کی داستانوں اور ان سے نکلنے والی عبرتوں کے حوالے سے بھی اعجاز ہے۔ قرآن کریم کا کوئی کام، کوئی حرف، کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس سے انسان سیکھ نہ سکے۔ سبحان اللہ۔ ہر کلمہ اور ہر جملہ اور ہر لفظ، البتہ ہر انسان اور ہر دور کا انسان اپنے فہم اور اپنی ظرفیت کے مطابق اس کو سمجھ سکتا ہے۔ چونکہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں موجود ہیں، احادیث موجود ہیں کہ فرمایا کہ قرآن کو اپنی اگلی نسلوں تک منتقل کرو، اور اس طرح سے منتقل کرو کہ آج جو بات تمہیں سمجھ نہیں آتی تمہاری اگلی آنے والی نسلوں کو وہ بات سمجھ آئے گی۔ اور اس کے ضمن میں ائمہ اہل البیت نے ایک اس کی مثال خود سورۃ الاخلاص کی دی ہے۔ کہا کہ سورۃ الاخلاص جو ایک زمانے میں لوگ سمجھتے نہیں تھے، آج بہت بہتر طور پر آج کے اہل علم و دانش سمجھ سکتے ہیں، اور آنے والی نسلیں اس سے زیادہ سمجھیں گی، اس لیے کہ مولا علی کے فرمان کے مطابق قرآن کے ہر پرت کے پیچھے کئی پرتیں، اور بعض روایات میں 70 پرتیں ہیں۔ آپ اس کا ظاہر دیکھ رہے ہیں، وہ ظاہر ہٹائیں گے تو اس کے پیچھے 70 باطن ہیں، اور ان میں سے ہر باطن کے پیچھے پھر کئی بطون ہیں۔ تو اس لیے جو انسان جتنا اوپر کی جانب جائے گا اتنا زیادہ قرآن کو سمجھے گا۔ جو بالکل ظاہر بین ہوگا وہ صرف اس کی عبارتوں کو دیکھے گا، جس کو صرف تھوڑی سی عربی آتی ہوگی وہ صرف سطحی ترجمے پر اکتفا کرے گا اور گزر جائے گا۔ لیکن جب نبی کریم کی باری آئے گی، جب ان ہستیوں کی باری آئے گی جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے، تو وہ پھر بطون قرآن سے بھی اسی طرح سے آگاہ ہوں گے جس طرح سے اللہ نے اس کو بھیجا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم وہ رسی ہے جس کے ذریعے سے ہر فرد بشر اپنے رب تک بغیر کسی گمراہی کے پہنچ سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ قرآن صامت ہے، خاموش ہے، بولنے والا نہیں ہے۔ جب بولنے والا نہیں ہے تو پھر ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے قرآن کو۔ لہٰذا نبی کریم نے، شیعہ سنی دونوں روایات اس پر متفق ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت۔ اور پھر کہا کہ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کیوں؟ حتی یردا علی الحوض، یہ جو دو چیزیں ہیں، میری اہل البیت اور کتاب، یہ دونوں چیزیں اس دنیا میں بھی کٹھی ہیں، اس دنیا میں بھی کٹھی ہیں، اور حوض کوثر تک یہ کٹھی آئیں گی۔ تو اہل البیت کو اللہ کے رسول نے قرآن کا ثانی قرار دے کر یہ بتایا ہے کہ قرآن میں اگر کہیں پر کوئی شخص تبدیلی کرنا چاہے تو تمہیں اہل البیت کی طرف رجوع کرنا ہے، دیکھنا کہ اہل البیت کیا کہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کے ہم وزن جس نعمت کو اللہ کے حکم سے رسول نے بیان فرمایا وہ قرآن کے ساتھ ساتھ اہل البیت ہے۔ اب جب آپ امیر المومنین کا وہ کلام جو انہوں نے مجھ سے کہا تھا، تو جب ہم خود امیر المومنین کے کلام پر غور کرتے ہیں نا، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں مجھ سے میرا رب گفتگو کرے تو تب میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں تو پھر میں مناجاتیں ہیں اور دعائیں کرتا ہوں۔ تو یہ جو دعائیں اور قرآن ہے یہ ایک ہی حقیقت کی دو شکلیں ہیں، ایک اوپر سے نیچے نازل ہوتی ہے، دوسری نیچے سے اوپر جاتی ہے۔ مفتی عابد موہر صاحب آپ کی طرف آنا چاہیں گے؟ دو باتیں مجھے جو ہے نا ذرا سا وہ کرنی ہے علامہ شہیدی صاحب کی۔ جو حدیث آپ نے پڑھی وہ حدیث بھی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ میں تم میں دو چیزیں ثقلین چھوڑ کے جاتا ہوں، وہ ہے کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و عطرتی۔ تو لہٰذا سنتی کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، دونوں چیزیں ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول مجھے یاد ہے، میں معافی چاہتا ہوں، وہ اس میں ہے کہ جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی عابد مبارک صاحب، قرآن پاک نازل ہوا، پروفیسر مفتی صاحب کے باری نہیں، جی پروفیسر کچھ کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، مفتی صاحب آپ کی طرف آ رہی، مفتی عابد مبارک صاحب، اچھا آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، آپ کا فریم بنا ہوا مفتی صاحب، کیمرے نے کیپچر کر لیا آپ کے تاثرات۔ آپ شاہ صاحب کی طرح، آپ کی باری ہے، چلیں جی آپ کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ مطلب ذرا سوال بھی میرا تھوڑا سا کہ یہ قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا، اور کچھ مکی صورتیں تھیں، کچھ مدنی صورتیں تھیں، کب کون سی صورت نازل ہوئی،
ذرا تفصیل میں اگر کچھ آپ بتانا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مطلب سیکوینس کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ سیکوینس کی کیا اہمیت ہے. الانبیاء والمرسلین اما بعد لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. سبحان اللہ, کیا بات. تو قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو ضرور تم دیکھتے کہ یہ اللہ کے خوف سے ریزہ ہو جاتا. یہ قرآن جو کم و بیش 23 سال کی مدت میں آسمان دنیا پر یک بارگی بھی نازل ہوا, جیسے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. تو یہ پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک قول یہ ہے. پھر یہاں سے قلب اطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی, بذریعہ ملائکہ, بذریعہ الہام, بذریعہ القاء, ڈائریکٹلی کیا ہے قرآن مجید میں وَنُنَزِّلُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, ہم نے آپ کے دل پر نازل کیا. تو اس طرح جو یہ قرآن آتا گیا اس کی مدت کم و بیش 23 سال بنتی ہے, یعنی کہ 40 سال کی عمر شریف میں پہلی بار وحی نازل ہوئی, 63 سال کی عمر مبارک تک ظاہری حیات رہی, پھر موت کا وعدہ پورا ہو گیا, تو یوں 23 سال. اب اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کی شان یہ ہے کہ اس کے بار کو کوئی نہیں اٹھا سکا. اللہ اس کے بار کو پھر اٹھایا تو اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے, اور پھر حضور علیہ السلام کے صدقہ طفیل ان کی امت نے. آج مسلمانوں کا بچہ اپنے دل میں قرآن کو محفوظ کیا. کیا بات ہے. یہ وہ قرآن ہے جو پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ نہیں سنبھال پائے, ریزہ ہو جاتے. یہ چھوٹے سے ننھے سے دل میں آ گیا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. پڑھنے کی فضیلتیں یہ نہیں کہتا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الف لام میم ایک لفظ ہے, بلکہ الف الگ, لام الگ, میم الگ, ہر ایک کے بدلے میں نیکی ہے. آج کل ایک فتنہ کھڑا ہو گیا کہ قرآن حفظ کرنے کی کوئی فضیلت بھی ہے کہ نہیں ہے. لوگوں نے ویسے ہی رٹے رٹائے کتاب یاد کرنے کی کیا فضیلت ہے. جی بالکل. یہ ایک نیا فتنہ جو ہے وہ یہاں پر سرایت کر رہا ہے, فتنہ غامدیہ کی صورت میں. اچھا, تو اب قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کرنے کی بے شمار فضیلتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث میں فرمائیں, اور تبھی تو کہا کہ جو یاد کرے گا تو قیامت کے دن اللہ اسے کہے گا حافظ قرآن چل پڑھنا شروع کر. پھر وہ پڑھنا شروع کرے گا, الحمدللہ رب العالمین, اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے, ہوتے جائیں گے, یہاں تک کہ والناس تک پہنچے گا تو وہ اس کا درجہ ہوگا. اور پھر وہ اپنے ساتھ اہل خاندان میں سے اپنے ماں باپ, رشتہ داروں, دوستوں, یاروں, کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا, ان کی شفاعت کرے گا. یہ یاد کرنے والے کی تو فضیلتیں حدیث میں آئی ہیں, یہ کس کی آئی ہیں؟ تو آج لوگ خام خواہ جن سے خود ایک صورت یاد نہیں ہوتی, انہوں نے کہا مسلمانوں کو ہی روک دو یاد کرنے سے. تو یہ نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. جناب اب تھوڑی سی بات, اچھا کمرشل بریک کا ہے, اس کے فوراً بعد یہیں سے کنٹینیو کر لیتے ہیں. بلکہ اس سے ریلیٹڈ میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ نے جو بات کی ہے نا بہت اہم بات ہے, اس سے ریلیٹڈ ایک میرے ذہن میں بہت بڑا سوال ہے, اور آج بڑا دن بھی ہے اور ڈیبیٹ فائنل بھی ہے نا, تو آپ نے کہیں نہیں جانا, ریموٹ کو سائڈ پہ رکھ دیں, دیکھتے رہیے بول انٹرٹینمنٹ. ہم واپس آ رہے ہیں شارٹ کمرشل بریک کے بعد. جب ہم نے خدا کا نام لیا, اس نے ہمیں نام دیا,
پاکستان 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 میرا پیغام پاکستان 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 میرا ایمان پاکستان 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 محبت امن ہے محبت امن ہے امن کا پیغام پاکستان 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 میرا ایمان پاکستان خدا کی خاص رحمت ہے بزرگوں کی بشارت ہے کئی نسلوں کی قربانی کئی نسلوں کی محنت ہے اثاثہ ہے جیالوں کا شہیدوں کی امانت ہے تعاون ہی تعاون ہے محبت ہی محبت ہے تاریخ نے جبھی تاریخ نے رکھا ہے اس کا نام پاکستان 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 میرا ایمان پاکستان 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 محبت امن ہے محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان 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 سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا تیرے دم سے شان ہماری تجھ سے نام ہمارا جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد ہم دیکھیں آزاد تجھے ہم دیکھیں آزاد سونی دھرتی اللہ رکھے زندہ باد پاکستان زندہ باد جی جی ویلکم بیک جی بڑا جی خوبصورت یہ نغمہ ملی نغمہ اچھا وہاں بیٹھ جاؤ جی 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 وہاں بیٹھ جائے ہاں اس نے سنا سونی دھرتی وہ فوراً آ گئی مجھے بڑا اچھا لگا مفتی صاحب پاکستان کے حوالے سے آپ فرمانا چاہ رہے تھے الرحمن الرحیم جی میں اپنی بات پاکستان کے حوالے سے کر رہا تھا اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے دو ہی ملک ہیں جو مذہب کے نام پر لیے گئے ہیں اس میں ایک ہے اسرائیل جو یہودی اسٹیٹ بنایا گیا اور دوسرا ہے پاکستان جس کے نعرے کی بنیاد تھی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور مسلمان نعرہ لگاتے تھے کون ہمارا رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ تمہارے اس نعرے نے آدھا پاکستان بنا دیا ہے لوگ جو پوچھ رہے ہوتے تھے کہ یار پاکستان بنا کے کرو گے کیا اور پاکستان کا مطلب کیا ہے تو پاکستان کا مطلب تم نے ہمیں دے دیا پاکستان اللہ کی وہ نعمت ہے اس کا مطلب ہے پاک اور استان پاک لوگوں کی استان یہ دو الگ الگ ورڈ ہیں کہتے ہیں نا مدینہ طیبہ مدینہ طیبہ کو اگر اردو میں کہیں گے تو پاکستان کہیں گے کیونکہ طیبہ مطلب پاک اور مدینہ مطلب استان پاک استان تاجکستان کازکستان افغانستان یہ استان مطلب رہنے کی جگہ اس کو عربی میں کہیں گے مدینہ رہنے کی جگہ اور پاک اس کو کہیں گے طیبہ تو مدینہ طیبہ کا ترجمہ بنتا ہے پاکستان اور یہ وہ مدینہ ثانی ہے جب پوری دنیا سے آپ پاکستان کو کال کریں گے تو کالنگ ڈائلنگ آپ کا کوڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عطا فرمایا ہے وہ ہے 0092
92 وہ ہے کہ مدینہ کے میم دال یہ نون ہے کہ جو عدد ہیں وہ علم العادات کے حساب سے وہ بنتے ہیں 92. یعنی پہلے جب محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میم ہا میم دال اس کے جو عدد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 92. جب آپ دنیا بھر سے پاکستان میں کال کریں گے تو پہلے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے, ٹھیک ہے, تو وہاں سے گھوم کے پھر آپ پاکستان پہنچیں گے. جب آپ پاکستان آئیں گے تو یہ وہ پاک وطن ہے جو لیا گیا تھا اس نظریے پر کہ دو قومی نظریہ ہے, ہندو الگ قوم ہے, مسلمان الگ قوم ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف لکیر ہے کوئی چیز نہیں ہے, وہ جہنم کا ایندھن ہے, وہ ان مسلمانوں کی قربانیوں کو دھتکارنا چاہتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے واضح الفاظ میں اس کا اعلان کیا کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ قرآن و سنت ہے, مجھے کوئی نیا نظام بنانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ وہ نظام ہے جو اللہ کے رسول ہمیں دے گئے ہیں. اچھا اتنا فرق ہے کہ یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ عید الاضحیٰ پہ ہم قربانی کرتے گائے کی اور وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں, اور وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے عید الاضحیٰ پہ وہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ گائے کی قربانی جو کرنے لگتے ہیں, تو کچھ ایسے ہندو ہیں, سب کی بات نہیں کری, کچھ چھریاں چاقو لے کے ان کے پیچھے چل دوڑتے ہیں. وہاں پہ کتنے واقعات ہوئے ہیں. جی اسلام بھائی آپ پروفیسر صاحب آج کے دن کے حوالے سے پاکستان پر بھی بات. اچھا پاکستان پر بات کرو یا قرآن پر؟ دونوں پر مطلب آج تو ہاں اتنا بڑا دن ہے آج. جی جی بہت زبردست دن ہے, اور آپ نے جو بات شروع کی ہے قرآن مجید کے حوالے سے, پہلے تو میں قرآن مجید کے بارے میں کہوں گا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جی قل لئن اجتمعت الجن والانس علی یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. کمال کیا ہے, اگر جن اور انسان دونوں جمع ہو جائے اور قرآن جیسی کتاب لانا چاہے وہ نہیں لا سکتے. سبحان اللہ. یہ قرآن اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے جس نے ایک صحرا نشین قوم کو, ایک اجڑ تہذیب و تمدن سے ناآشنا قوم کو اٹھایا اور دنیا کی معلم بنا دیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. وہ لوگ اخلاق میں دنیا کے معلم بنے, اور وہ لوگ اپنی صحرا سے نکل کر دنیا میں پھیل گئے. ان کے پاس کوئی قوت نہیں تھی, صرف قرآن تھا. وہ قرآن لے کر اٹھے, دنیا پر چھا گئے. آج ہمارے پاس قرآن تو وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پڑھا, مکہ میں پڑھا, ابو بکر اور عمر نے پڑھا. وہ لوگ قرآن پڑھ کر دنیا کے سردار بنے. آج ہم قرآن ہمارے پاس ہے لیکن ہماری دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے. یہ اس لیے قرآن تو وہی ہے لیکن ہم وہ نہ رہے. آج ہم قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک یہ ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت والے دن رسول اللہ سے شکوہ کریں گے, اے اللہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, قرآن کو چھوڑ دیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ دیکھ لیجیے آج ہمارا قرآن کے ساتھ کیا رویہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ایک علم کم ہو جائے گا. علم کون سا کم ہوگا؟ دوسرے علوم و فنون تو پھیلے ہوئے ہیں, جگہ جگہ یونیورسٹیاں کھلی ہوئی ہیں, جگہ جگہ انگریزی پڑھانے کے لیے اسکول کھلے ہوئے. جو علم کم ہو رہا ہے وہ قرآن کا علم کم ہو رہا ہے. قرآن مدرسے کھلے ہوئے ہیں, فری پڑھا رہے ہیں قرآن میں, جی اپنے بچے کو بھیجو ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے. اور انگریز اور دوسرے انگریزی پڑھانے کی بڑی بڑی فیسیں دے کر ہم بچوں کو میں یہ بتا رہی ہوں کہ وہ قرآن کو نہیں پڑھا سکتے. فری میں پڑھانے نہیں بھیجیں گے لیکن انگریزی پڑھانے کے لیے بڑی بڑی فیسیں ہزاروں میں فیسیں دیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ قرآن پڑھ کر بھوکا مر جائے گا. سمجھا, اگر انگریزی نہیں پڑھے گا اس کو رزق روٹی نہیں ملے گی. دیکھیے قوم نے قرآن کو چھوڑ کر عزت نہیں پائی. اگر آج ہمیں پاکستان میں ہے یہ قرآن کی برکت سے ہے. وہ معزز تھے زمانے میں, معزز دنیا مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. اقبال نے کہا ہے نا تار کے قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا. تو قرآن مجید جو ہے یہ اس نے ہمیں جمع کیا. بر صغیر کے مسلمان, مثلا وہ مسلمان جو مدراس کے مسلمان ہیں ان کو پتا تھا کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں بن سکیں گے, لیکن انہوں نے ووٹ مسلم لیگ کو دیا. کیوں؟ اسلام کے لیے. اگر اسلام مسلم لیگ اسلام کا نعرہ نہ لگاتی تو دنیا بر صغیر کے سارے مسلمان اس کی سٹیج پر جمع نہ ہوتے.
पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है, ये कुरान की अता है, कुरान ने अल्लाह ने अता किया। हमें फ़र्ज़ है कि हम कुरान को फैलाने की हर कोशिश करें। और मैं मुतनब्बे करता हूँ वो लोग जो कुरान को नहीं पढ़ते, मसलन अल्लाह फरमाते, रसूल अकरम फरमाते हैं इक़राउल कुरान नौ याति यौमुल क़ियामत शफ़िया, कुरान पढ़ा करो, ये क़यामत दिन तुम्हारा सिफारिशी बनकर आएगा। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दो चीज़ें कुरान अल्लाह महशर वाले दिन अल्लाह के पास खड़ी होंगी, एक कुरान होगा, एक रहम होगा। रहम के रिश्ते, और रहम के रिश्ते वो रिश्ते दो किस्म के होते हैं, एक वो रिश्ते जो रहम के होते हैं, ये एक माँ से पैदा, एक रहम से पैदा होते हैं, भाई बहन चाचे, ये रिश्ते टूटते नहीं है। और सुसानी रिश्ते टूट जाए, लेकिन ये रिश्ते टूटते नहीं है। इन रिश्तों ये खड़े हो गए, फिर ये इंसान को पकड़वाएंगे। कुरान होगा, कुरान खड़ा होगा, कुरान पकड़वाएगा और छुड़वाएगा भी। कुरान पकड़वाएगा उन लोगों को जिनको अल्लाह ताला ने 60-70 साल की ज़िंदगी दी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ किया, बड़े बड़े बिजनेस किए, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लेकिन उन्होंने कुरान ना पढ़ा। अगर आप डॉक्टर इंजीनियर हैं और आपने सब कुछ पढ़ा, अगर कुरान नहीं पढ़ा समझ लीजिए आप जाहिल और बदनसीब भी, बदनसीब भी नहीं पढ़ पाए ना, बदकिस्मत भी। टाइम कम हो जाएगा, फिर आपको पता है फिर वो शाह साहब का चेहरा दिखेगा कैसे। आज कैमरामैन प्लीज जरा दिखा दें, आज आप फ्रेम बनाएं शाह साहब। अब शाह साहब कुरान के हवालों से वज़ाइफ हमें बताते हैं, और मेरी वालदा ने फ़ोन करके बताया कि जो आप वज़ाइफ बताते हैं उनकी बरकत से, मेरी वालदा ने वो वज़ाइफ काफ़ी अरसे से पढ़ रही हैं, तो इतनी बरकत है वो फिर वो पढ़कर हमें पानी भी बच्चों को भी सबको पिलाती हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कुरान की। अल्लाह आपकी वालदा को सलामत रखे, वालिद को भी सलामत रखे। तो जो लोग बड़ी तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, तो कुरान से ही उनकी परेशानियों का कोई हल बताएं। पाकिस्तान से हमें इज्जत मिली है, दो अल्फाज पाकिस्तान के लिए मेरी गुजारिश है कि रियासत मदीना के बाद अगर इस्लाम के लिए कोई सबसे बड़ी हिजरत हुई है तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए। बेशक। दूसरी बात कि कमो पेश 20 लाख जाने देकर 2 करोड़ लोगों ने हिजरत की, हजारों माओ बहनों बेटियों की इस्मत दरी हुई, माओ ने अपने हमल गिरा दिए। आप देखें किस तरह पाकिस्तान में मिला, और उनका एक ही नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आज हम सब के लिए आयशा कि उन शोहदा की लहू आज हमें पुकार रही है कि जिस मिशन के लिए पाकिस्तान बना था, कुरान और सुन्नत के लिए, तो सही बात है पाकिस्तान बहुत बड़ी नेमत है। और तारीखी बात, काबे का जो दरवाज़ा है हुजूर गाजी साहब, काबे का जो दरवाज़ा है पाकिस्तान बैतुल्लाह के दरवाजे की सिमत में। अच्छा, माशाअल्लाह। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के जो कदमैन है, जी आप पता सरकार के कदमों में पाकिस्तान है। वाह, तो पाकिस्तान ता क़यामत रहेगा। मेरी और आप सबकी जिम्मेदारी है हम पाकिस्तान की सलामती वाले काम करें, पाकिस्तान को सलामती के लिए काम, हर अपना फर्द अदा करें। आज उन शोधा का लहू और सही बात है, आज हमें उन सरहदों पर जो हमारे मुहाफिज हैं अफवाज पाकिस्तान को भी खराज तहसीन पेश करना पड़ेगा, जिन्होंने लाखों जाने देकर आज पाकिस्तान कायम है। अफवाज पाकिस्तान के जर्नैल, हमारे सिपा सालार, सही बात है, जो बॉर्डरों पे खड़े हैं, हम रात को सोते हैं, वो पहरा दे रहे हैं धूप में, बर्फबारी में, उनकी शहादत है। तो अफवाज पाकिस्तान को हम सब खड़े होकर आज सलाम पेश करें, अफवाज पाकिस्तान के शोहदा को, अफवाज पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान को सलामत रखे। ये है तो पाकिस्तान है, ये रात को जागते हैं तो हम सोते हैं, तो हमें अपनी अफवाज में फख्र है। ये पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम और दायम है। अल्लाह हम सबको सलामत रखे, बस यही है। आप अपनी बात ईमानी अता फरमाए, आप साहब ये दुआ कीजिए अल्लाह कुव्वत ईमानी अता फरमाए, अल्लाह कुव्वत ईमानी अता फरमाए। मैं इकबाल का शेर खड़े होकर ही सुनाना चाहता हूँ। इकबाल ने कहा था कि तौहीद की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकान से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत खूब। लाहौर में अजान मगरिब का बताया जा रहा है कि वक्त हो रहा है, तो शॉर्ट ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं। तो वेलकम बैक। 27वीं इफ्तारी की ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं, और बड़ी प्यारी ये रात, कल जो 27वीं की रात थी, सबने इबादत की,
اور آج پورا روزہ بھی عبادت ہے اگر دیکھا جائے. آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ تو روزے میں سوئے رہتے ہیں. میں نے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں اور آدھا روزہ تو کہتے ہیں نا بتا دیتے ہیں کہ مجھے اتنے بجے اٹھا دینا, آدھا تو گزر گیا. ان کی نیت ہی یہ ہوتی ہے, قضا نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ پھر کیا نہیں رکھا. یہ بھی بڑی مجھے یہ بات ابھی اچھی لگی. ویسے ان میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں چلو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, رکھا تو صحیح نا, کہ کہیں نہ کہ بھوک پیاس کو برداشت کیا اللہ تعالیٰ کے خوف میں کہ رکھا ٹھیک, لیکن ساتھ اگر آپ نماز بھی پڑھ لیں, تھوڑی عبادت بھی کر لیں, تو شاید اور زیادہ اور ثواب ہو جائے, ہے نا. جتنا ہو سکے یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں. ایک ایک لمحہ ذکی کیفی کا ایک شعر ہے کہ اسلام کی بنیاد پہ یہ ملک بنا ہے, اسلام ہی اس ملک کا سامان بقا ہے. کیا بات, بنیاد پہ قائم نہ رہے گا تو فنا ہے. تو بنیاد پہ اس کو قائم رہنا چاہیے. پاکستان ایک ملک بھی ہے لیکن پاکستان قرآن کی ایک یونیورسٹی بھی ہے, جامعۃ القرآن ہے یہ پورا پاکستان. یہاں جتنے زیادہ حافظ, جتنے زیادہ حفاظ, جتنے زیادہ اسلام کی سب سے زیادہ تعلیم ہوگی, اس پر پوری دنیا کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ اسلامی کی بنیاد پہ بنا ہے. یہ قرآن و سنت کے نام پہ ملک بنا ہے, تو اس میں قرآن و سنت جتنا پڑھا جائے یہ جو یہاں کہتے ہیں نا ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں یا ہم بنیاد پرستی پڑھا رہے ہیں, ہم نے اسی لیے یہ ملک حاصل کیا تھا. بنیاد پرست ہونا تو اچھی بات ہے, انتہا پسندری ہونا چاہیے. بنیاد تو آپ بنیاد تو اصل میں آج کچھ اشعار پڑھنے کا ماحول بنا ہوا ہے, تو میں چاہ رہا ہوں میں بھی کوئی شعر پڑھ دیتا ہوں اس حوالے سے. علامہ اقبال فرماتے ہیں, لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو, پڑھنے کے لیے تجھے اگر کچھ نہ ملے تو, چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. کیا بات ہے, چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر, لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی. جو آج کا ہمارا عنوان بھی ہے, لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی, تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ, آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ, تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. سرور کونین انتہائی خوبصورتی سے لکھا گیا اور آپ نے بہت پیارا پڑھا. 100 باتوں کی ایک بات شخص پاکستان کے حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ وطن اللہ کی بڑی نعمت ہے, اور وطن سے محبت ایمان کی علامت ہے. کیا بات ہے. ابھی ہم سرحدوں کا تذکرہ کر رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجاہد, وہ فوجی جو ایک رات سرحد پر پہرا دیتا ہے, جس سے مسلمان قوم آرام سے وہ رات گزارتی ہے, ایک مہینے کی عبادت اور ایک مہینے کے روزے رکھنے سے یہ کام افضل ہے. تو یہ جو سرحد پر, جو بارڈر پر بیٹھے ہوتے ہیں ملک کی حفاظت کے لیے, ان کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارتیں سنائی ہیں. پاکستان کی آزادی میں ایک چیز کا تذکرہ تھوڑا کم ہوتا ہے, میں اس طرف نشاندہی کروں. یہ پاکستان آزاد کرانے میں سب کا حصہ تھا, سب کا. جہاں ہمارے قائدین رہنما تھے وہیں پوری عوام بھی تھی, حتیٰ کہ ہماری خواتین مائیں بہنیں بھی شامل تھی, اور اس میں علماء کا بہت بڑا کردار تھا. آپ سب کو پتہ ہے علماء, ان کے پاس وہ سیٹ ہوتی ہے کہ جس ممبر پر وہ بیٹھتے ہیں ان کے سامنے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں. اس لیے ہر دور میں کسی بھی تحریک کو بدلنے کے لیے علماء نے بڑا کردار ادا کیا ہے. اس تحریک کو چلانے میں بھی جہاں قائد اعظم محمد علی جناح تھے, وہاں ان کے پیچھے علماء کی بہت بڑی قربانی تھی. عوام کو متحرک کرنا اور اس تحریک میں شامل کرنے کے لیے علماء نے بڑا کردار ادا کیا. ہمیں علامہ فضل خیر آبادی کا تذکرہ ملتا ہے, انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا, کالے پانی کی سزا سنائی گئی. ہمیں مفتی عنایت اللہ کاکوری صاحب کا ملتا ہے, کالے پانی کی سزا سنائی گئی. جی ہاں, عنایت احمد کاکوری, بڑے بڑے علماء کرام, ٹھیک ہے نا, بڑی بڑی نامور ہستیاں, ان کو سزائے موت ہو گئی, کالے پانی کی سزائیں مل گئی, لیکن وہ اپنے اس ارادے سے پیچھے نہ ہٹے. تو اس پاکستان کو بنانے میں سب کا عظیم کردار رہا. اس لیے یہ پاکستان جس کے اندر لاکھوں لوگوں کا خون یعنی اس کی بنیادوں میں ڈلا ہے, تو یہ رہتی دنیا تک قائم بھی رہے گا. ایک پہلی ریاست تھی جو مدینے کی ریاست, اسلام کے نام پر قائم ہوئی تھی. اس کے بعد یہ دوسری ریاست ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی, اسی لیے اس کو مدینہ ثانی بھی کہا جاتا ہے. اور پھر اس کی آزادی, یہ جو ہم صرف نظر کر جاتے ہیں نا کہ بھئی 27 کو ہوا, یہ انتخاب ہے. آپ دیکھیں, سوچنے والی بات ہے, ایک دن بعد بھی ہو سکتا تھا, ایک دن پہلے بھی ہو سکتا تھا, لیکن نہیں, نعرہ اسلام کا لگایا تھا نا,
کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو یہ اللہ کی طرف سے اس کا انتخاب ہوا. یعنی وہی بات ہوگی نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. آپ وہی چیز پاتے ہیں، آپ نے نیت کیوں، نیت کیا کی تھی ہم نے اور پھر ہمیں ملا. دنیا تک لوگوں کو یہ یاد رہے کہ یہ پاکستان کی آزادی کا دن دیکھیں کہ اللہ نے کس دن شب قدر والے دن اللہ نے اس ملک کو آزادی عطا فرمائی. یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی عنایت ہے. آج ہم اس نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں. یعنی بہت سارے لوگ کہتے ہیں پاکستان نے ہمیں کیا دیا. ارے بھائی آپ نے پاکستان کو کیا دیا؟ آپ یہ تو دیکھیں کہ جن لوگوں نے پاکستان کو دیا تھا، یعنی جان کی قربانی، انہوں نے تو ہمیں ایک آزاد ریاست دی نا. انہوں نے تو ہمیں کہا تھا اس پاکستان کو بناؤ. اب ہم خود ہی اس کی خدمت نہ کر سکے، اس کو رول ماڈل نہ بنا سکے، تو پاکستان کو نہیں کوسیں، اپنے آپ کو کوسیں کہ آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. ملک ہمیں مل گیا، سلطنت ہمیں مل گئی، ریاست ہمیں مل گئی. افسوس کہ ہم جس مقصد کے لیے لے کر آئے وہ مقصد ہم پورا نہ کر سکے. آج بحیثیت قوم ہم سب کو مل کر دعا بھی کرنی ہے، لیکن یہ تہیہ بھی کرنا ہے، ارادہ بھی کرنا ہے، ایک عزم مصمم کرنا ہے کہ ہم اس ملک کو ایک بہترین ریاست بنائیں گے، مثالی ریاست بنائیں گے، اپنے کردار کو تھوڑا سنواریں گے. اور قائد اعظم کا نام لوگ لیتے ہیں، ارے قائد اعظم تو فرشتہ صفت انسان تھے. انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ جب ان سے پوچھا کہ آپ ایک علاقہ لے رہے ہیں، ایک ریاست لے رہے ہیں، تو کیا نظام لے کر آئیں گے جو دنیا کے لیے رول ماڈل بنے؟ کہا نظام ہم نہیں لے کر آئیں گے، وہ تو 1400 سال پہلے آ چکا ہے. 1400 سال پہلے آ چکا، یعنی جو نظام مصطفیٰ ہے. لیکن افسوس کہ ہم اسے رائج نہیں کر سکے، اسے لا نہیں سکے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج بھی ہم اگر بدلنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے. علامہ سعد الحسین صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. بڑی پیاری بات انہوں نے کی مفتی وسیم صاحب نے. قائد اعظم کا ذکر ہو رہا ہے تو قائد اعظم نے تو اپنی بیماری چھپا لی تھی. بیماری تھی لیکن انہوں نے اس لیے چھپا لی کہ ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، پاکستان ابھی نیا نیا بنا ہے، تو ان کا جو مورال ہے وہ نیچے نہ آ جائے، ان کا حوصلہ پست نہ ہو جائے. تو یہاں پہ تو بیماری ہوتی نہیں، چھینک آتی، نزلہ ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے، سیدھے برطانیہ چلے جاتے ہیں. پاکستان میں کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ملتا. اتنی خدمت کی کہ دوبارہ موقع ملے پھر خدمت کریں گے. ایک ہاسپٹل نہ بنا سکے جب آپ کی چھینک کا، کمر درد کا، گھٹنے کے درد کا علاج ہو سکے. ڈاکٹر فضا یہ افطار ٹرانسمیشن ہے، ایسے نہیں چلے گا. نہیں ہے لیکن دیکھیں افطار ٹرانسمیشن کے ناظرین اور ہیں، وہ بھی سننا چاہتے ہیں بات. جی اب کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کرنٹ افیئر اینکر آئے گا نا، میرے اور اسامہ بھائی کے اندر. جی بالکل، دیکھ رہے قائد اعظم کا ذکر ہو رہا ہے. ہمارے حکمرانوں نے نہیں عملی طور پہ بعد میں اگر پاکستان کا نام، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں کہ اگر اس کا نام دوں مسکنہ طیبہ، ماشاءاللہ، مسکنہ طیبہ، ماشاءاللہ، یعنی پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ مسکنہ پاک، مسکنہ رہنے کی جگہ، طیبہ مانے پاک، پاک رہائش گاہ، پاک رہائش گاہ. یہ ملک جو ہے وہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نام سے بنا تھا. اس کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر اللہ کی وحدانیت اور رسالت، یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں اس ملک کے اندر. اس موضوع کو کبھی بھی نہ چھیڑا جائے. اگر آپ اس موضوع کو چھیڑیں گے یا دینی مدارس علماء کرام کو چھیڑیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں. اور پاکستان کی بربادی اور پاکستان کے اندر جو جتنی خرابیاں اور جتنی بدامنی آئی ہے وہ اس وقت آئی ہے کہ جب آپ نے کلمہ طیبہ اور کلمہ طیبہ کے پڑھنے والے لوگوں کو آپ نے زد و کوب کیا. اور اس طرح مطلب ہے کہ جو ہمارے ملک کے اندر طرح طرح کے لوگ توہین صحابہ کرام، توہین رسالت یہاں اس ملک کے اندر عام ہو رہے ہیں، اور عام طور پر مطلب ہے کہ توہین ہوا کرتے ہیں. تو اس کا سدباب کیا جائے اس ملک کے اندر. اور ہمارا مطالبہ ہے حکمرانوں سے کہ اس ملک کے اندر ان دو چیزوں کا، کلمہ طیبہ کے دو جز ہیں، توحید اور رسالت، اس کا خیال کیا جائے. اگر ہم اس کا خیال کریں گے تو یہ ملک باقی رہے گا، اور اگر ہم نے اس کا خیال نہ رکھا تو یہ ملک ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. جس طرح بخارا اور سمرقند بڑے علمی مراکز تھے، لیکن جب انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، علماء کی قدر نہیں کی، تو وہ قدر مطلب ایک کھوتے رہے. وہ نعمت اب بریک کا کہا جا رہا ہے. ٹھیک، مفتی عابد کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بریک کے بعد. سٹار ڈیبیٹر کا میں ذکر کر لوں، آج بہت خاص ہے جناب، یہ ہمارا سیگمنٹ فائنل ہے، تو یہ آپ نے مس نہیں کرنا. آج کے جو سٹارز ہیں وہ واقعی سٹارز ہیں، اور وہ انتظار بھی کر رہے ہیں ہمارا. لیکن ابھی کراچی اور اس کے مضافات میں نماز مغرب کا وقت ہو رہا ہے، ہم تھوڑی دیر میں ملتے ہیں.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين آمین آمین. ہاں جی اچھا کچھ کہنا ہے؟ ٹائم آج نہیں ہے، پھر شکایت کرو گی کہ اسامہ بھائی نے ٹائم نہیں دیا. آج یہ پاکستان کے بارے میں کچھ بولنا چاہ رہی تھی بھائی ٹرانسمیشن میں، اگر تھوڑا سا وقت ہو اسٹار ڈیبیٹر میں بھی جانا ہے، آج تو فائنلسٹ ہے کوئی وقت تحریم؟ اچھا جلدی سے پاکستان کے بارے میں کچھ کہہ دو. آزادی 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 اگر یہ آزادی ہے کیا؟ آزادی ایک نعمت ہے، اس کی قدر کرو، اس کی کوشش ملتی ہے کسی کسی کو. واللہ کے ملک خود آزاد رہے گا، آزاد تھا آزاد ہے آزاد رہے گا. شاباش شاباش زندہ باد، چھا گئی ہو آپ. چلو جی افطار جو ہمیں اسپانسر کیا ہے ان کے ہم نام آپ کو بتا دیتے ہیں. KFC جناب ان کا بہت شکریہ، KFC کا بچوں کا فیوریٹ. اور یہاں پر ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے ایک نہیں دو دو تین تین جتنے آ سکیں اس کے حصے میں آ جائیں KFC کے باکسز. اللہ والا بریانی جناب زبردست ان کی بریانی ہوتی ہے، تو اللہ ان کو سلامت رکھے. اللہ والا بریانی کا بھی شکریہ اور 7 اپ والوں کا شکریہ. اور 7 اپ کے لیے تھمز اپ جناب، زبردست بہت اچھے. 7 اپ زندہ باد. ٹاپس جوسز وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹاپ جوسز روزانہ ہمارے ساتھ افطاری میں ہوتے ہیں. اسی طرح سے شکر گنج جناب یہ بھی ہمارے افطار کے سپانسرز میں شامل ہیں اور بچوں کو بہت پسند ہے. اور کناس مائنیز واہ جی واہ بچوں کا فیوریٹ. اور میرے ساتھ ساتھ مریم بھی جو ہے نا وہ کناس کا شکریہ ادا کر رہی ہے. تو ان تمام سپانسر کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہی نہیں بچوں کے ساتھ گفٹس بھی جائیں گے جس پر بچے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. اور جس چیز کو میں مس کرتا ہوں کہ اب میں بچہ نہیں رہا تو یہ گفٹس بھی اس میں شامل ہے. بچہ ہوتا تو مجھے بھی گفٹس مل جاتے. زی انٹرنیشنل ہے جناب، انہوں نے گفٹس دیے ہیں بچوں کے لیے. اور ان کے ساتھ ساتھ ایڈور ہے، انہوں نے بھی گفٹس دیے ہیں بچوں کے لیے، تحفے ہیں. نیلسن ہے، نیلسن نے بھی گفٹ دیے ہیں اور ان کا بھی شکریہ. ایزی کلر جناب زندہ باد، ایزی کلر والوں کا بہت خاص شکریہ. اور جناب گوبیز پینٹس انہوں نے بھی جناب ہمیں اسپانسر کیا ہے، بہت بہت شکریہ. گفٹس ان کی طرف سے بھی ہیں. اور جوبلی کے گفٹس یہاں ہر کوئی چاہتا ہے اور ہمارے تو علماء کی بھی بڑی فیوریٹ ہے جناب جوبلی، بچوں ہی کی نہیں ہے. تو یہاں پر تو وہ کہہ رہے ہیں جی جوبلی ہمیں بھی دی جائے.
تو ان کے لیے بھی جناب کچھ پیکٹ وغیرہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک جوبلی کے ساتھ ان کو ہم رخصت کریں. اچھا جی, نام کیا ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام؟ اچھا ایک بہت ضروری اعلان, ٹائم بالکل نہیں میرا بیٹا, ٹائم نہیں ہے ہمیں. سٹار ڈیبیٹر کا جس کا ہم کہہ رہے تھے آپ کو, وہ انتظار ختم ہوا. آج اتنے طویل دنوں کے بعد, اتنے مرحلوں کے بعد, اتنی تقاریر, اتنا سخت مقابلہ ہوتا چلا گیا, اور آج وہ دن ہے کہ جب یہ فائنل سامنے ہے ہمارے. مہوش کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جس طرح سے وہ اس سیگمنٹ کو آگے لے کر چلیں. سمیہ کا بہت بہت شکریہ, بڑے زبردست. اور مدثر نے بھی بڑے اچھے طریقے سے یہاں پر فرائض انجام دیے ججز کے طور پر. تو جناب جو لوگ اس میں کوارڈینیشن میں تھے ان سب کا بہت بہت شکریہ اس سیگمنٹ کو آگے لانے کے لیے, بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے. اور دانیال گھانچی اور حشام, ان دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ یہ پورا رمضان محنت کرتے رہے بچوں کے لیے. تو ان کی خاص کاوشیں ہیں اور اسی سے ہمیں یہ سٹارز مل رہے ہیں. تو آج جو اصل سٹار ہے اس کا نام سامنے آ جانا ہے, لہٰذا آپ نے یہ سٹار ڈیبیٹر فائنل مس نہیں کرنا. ہمیں آپ اجازت دیں, آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی سحری میں. تو اللہ حافظ. لیکن یہ سٹار ڈیبیٹر کا آج فائنل ہم سب نے دیکھا. اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا, تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں. ہم نے روندا ہے بیابانوں کو, صحراؤں کو, ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. ناظرین, میں ہوں مہوش تبسم اور آج ہے 27 رمضان المبارک. اور آج کے دن آپ کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ آج کے دن ہمارا وطن مارز وجود میں آیا تھا. آج کے دن ہم نے آزادی حاصل کی تھی. اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 27 رمضان کو ملک پاکستان ہم مارز وجود میں آیا تھا, ہمیں آزادی ملی تھی. میرے جو آج کے معزز ججز ہیں میرے ساتھ, وہ مدثر اقبال اور سمیہ رضوان تو پورا رمضان میرے ساتھ تھے, لیکن آج چونکہ فائنل ہے تو ہم نے آغا شرازی صاحب اور عابد علی امنگ صاحب, جو کہ پہلے بھی ہماری ایپیسوڈز میں ہمارے ساتھ رہ چکے ہیں, ہم نے ان کو بھی دعوت دی کہ فائنل راؤنڈ میں وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں تاکہ ہمارے جو ڈیبیٹرز ہیں وہ ان کے مفید مشوروں سے مستفید ہو سکیں اور ہمیں بھی بہت کچھ سننے کو ملے, بہت اچھا سننے کو ملے. تو عابد علی امنگ صاحب, آغا شرازی صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ہمارا آج کا یہ جو کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے یہ یقیناً بڑا ٹف ہے, کیونکہ ہزاروں ڈیبیٹرز کے ہم نے آڈیشنز کیے بول نیٹ ورک نے ڈفرینٹ سٹیز سے. اس کے بعد ہمارے پاس ڈیبیٹرز کوئی 100 سے اوپر ڈیبیٹرز تھے جو کہ ہمارے پاس یہاں پر آئے, ڈائس پر آ کر انہوں نے تقاریر کی. پہلے اپنے راؤنڈ میں جیتے, پھر کوارٹر فائنل میں جیتے, پھر سیمی فائنل کے بعد اب یہ 4 ڈیبیٹرز ہیں جو کہ فائنل تک پہنچے ہیں. ان میں سے ایک ڈیبیٹر ہوگا جو آج کا ونر ہوگا, اور وہ سٹار ڈیبیٹر ہوگا بول نیٹ ورک کا, اور پورے پاکستان کا سٹار ڈیبیٹر ہوگا. تو مدثر, سمیہ, آج کا جو ٹاپک ہے وہ آج ہی کے دن کی مناسبت سے ہے, اور ٹاپک ہے اے نگار وطن تو سلامت رہے. اور مدثر اور سمیہ, آپ لوگ مجھ سے پورا رمضان یہ بات پوچھتے رہے کہ پرائزز کیا ہوں گے, پرائزز کیا ہوں گے, کیونکہ آپ لوگ کہتے تھے جو ہار جاتا ہے نکل جاتا ہے اس کو تو آپ اڈور اور فوڈ بستی کا گفٹ دے دیتے ہیں, لیکن جو جیتے گا اس کو کیا ملے گا. اس کے لیے جناب آج میں بتا دے چلوں کہ آج کا جو بھی سٹار ڈیبیٹر ہوگا اس کے لیے MyRight.pk کی طرف سے ہوگی ایک بائک, اس کے ساتھ ساتھ اس کو ملے گا ایک ایجوکیشن اسکالرشپ. کیسا ہے؟ زبردست, کمال. اچھا, اس کے علاوہ جو ہمارے سیکنڈ رنر اپ ہوگا, آپ لوگ جو مارکس بنائیں گے اس کے اکارڈنگ جو سیکنڈ رنر اپ ہوگا اس کے لیے ہمارے پاس ہے MyRight.pk کا اسمارٹ فون. اور جو ہمارا سیکنڈ رنر اپ ہوگا, یہ تو فرسٹ رنر اپ بتایا, سیکنڈ رنر اپ جو ہوگا اس کے لیے ہوگا ڈائمنڈ فوم کی طرف سے, ڈائمنڈ سپریم فوم کا ایک میٹرس, 2 پلوز اور ایک ہے جائے نماز. پاکستان کا نمبر 1 معیاری میٹرس فوم ڈائمنڈ سپریم فوم کی طرف سے یہ ہوگا. اور اس کے علاوہ جو تھرڈ ہمارا رنر اپ ہوگا اس کے لیے وہی فوڈ بستی اور ایڈور کے گفٹ ہیمپرز ہوں گے. صحیح, آپ دونوں کے لیے دعائیں گفٹ تو ہے نا, پھر 4 تک کے لیے کنسولیشن پرائز تک کے لیے سب کے لیے کچھ نہ کچھ, سب کے لیے بالکل کچھ نہ کچھ حوصلہ افزائی کے لیے بالکل ہے. اور ویسے بھی ہمارے جو چاروں ڈیبیٹرز آج کے آ رہے ہیں وہ بہترین مقررین. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کی جو ججمنٹ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کتنی مشکل ہونے جا رہی ہے. آج کے ہمارے جو پہلے ڈیبیٹر ہیں, میں ان کو ڈائس پر بلانا چاہوں گی. میسم علی نقوی ہیں جناب آج کے پہلے ڈیبیٹر, بہت ہی اچھی تقاریر کر کے وہ یہاں تک پہنچے ہیں, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آج یہ ہمارے ججز کو کس طرح سے متاثر کرتے ہیں. چلیں سٹارٹ. اگر وطن کو دل بنایا جاتا تو اس کی دھڑکن شہادتوں کی نوید ہوتی صدر علی وقار. کچھ دیر پہلے مجھے میری شہادت سے آگاہ کیا گیا, یہ جو میں ہوں یہ میں نہیں,
وطن میں ڈوبا ہوا کل ہے. یہ جو میرا بدن ہے یہ میرا نہیں, یہ شہیدوں کے لہو سے بنایا گیا بدن ہے. یہ جو میرا چہرہ ہے یہ میرا نہیں, ان ماؤں کا ہے کہ جن کے بیٹے شہادت کے سمندر میں غوطے لگا رہے ہیں. یہ جو میری زبان ہے یہ میری نہیں, شہیدوں کے آخری الفاظ کی ترجمانی ہے. یہ جو میری آنکھ میں آنسو ہے یہ میرا نہیں, اس بوڑھے باپ کا ہے کہ جس کا بیٹا ستارہ, اور وہ ستارہ جو چاند کے اندر گم ہو گیا ہے. کہ صدر علی وقار اس کے آخری الفاظ, یہ بیڑیاں, یہ زنجیریں, یہ زندہ کی سلاخیں میرے الفاظ کی گرمی سے پگھل جائیں گی, اور تاریخ کا بے باک مورخ آ کر سرخ پرچم کو سلامی دے گا. جن کے لاشیں وطن کے گہوارے میں رکھے جاتے ہیں ان کے جسموں کے لیے مٹی کو محتاج بنا دیا جاتا ہے صدر علی وقار. کہ وطن کے نگار کا, میرے وطن کے نگار کا نعرہ وہ جبیل کشمیری ہے کہ جس نے کشمیر میں بھارتی ظلم و بربریت کی داستان کو اپنی آواز بنایا. تو وطن نے یہ اعلان کیا, تو فخر ہمارا, سلامتی تا قیامت. کہ میرے وطن کے نگار کا نام محمد ولید ہے کہ جسے دہشت گردوں نے گولیوں کا نشانہ بنایا, مگر اس نے اپنے حوصلے سے انہیں شکست دی. تو وطن نے اعلان کیا, تو فخر ہمارا, سلامتی تا قیامت. کہ میرے وطن کے نگار کا نام لائن آف کنٹرول پہ کھڑے وہ سپاہی ہیں کہ جن کے سینے پہ پہلے اور دیواروں پہ بات پہ چھلنی کی جاتی ہے, تو ان کی مائیں یہ اعلان کرتی ہیں, تو فخر ہمارا, سلامتی تا قیامت. کہ دیار عشق میں کیا مقام پیدا, تن نہیں بیچا, منزل عروج پہ خاک نشی ہوا, کفن نہیں بیچا. ظلمت شب کی صدائیں سن لیں, دشمن وقت کی ہوائیں سن لیں. یہ بدن میرا, یہ چمن گواہ, وطن نہیں بیچا, وطن نہیں بیچا. بہت زبردست میسم. تھوڑا سا کچھ سیکنڈز اوپر ہوئے ہیں. اچھا مدثر, یہ بھی ہمارے جو ڈیبیٹرز ہیں ان کو کچھ گھنٹے پہلے ٹاپک ملا ہے, ایسا ہی؟ نہیں, فائنل کے لیے ہم نے پہلے ہی دے دیا تھا ٹاپک اناؤنس کر لیا. پہلے اس لیے کہ تھوڑا 2 دن پہلے اناؤنس کیا, صرف اس لیے کہ جس کو یہ امید اپنے پہ ہے اور یقین اپنے پہ ہے کہ میں فائنل کے لیے کوالیفائی کروں گا تو تقریر لکھیں گے, جو نہیں پہنچ پائیں گے ان کے لیے ایک اچھی تقریر ان کا اثاثہ بن جائے گی. تو یعنی 2 دن پہلے ٹاپک 2 دن, صرف 2 دن. چلیں ٹھیک ہے. ایک اور اچھی مقررہ جو کہ بہت اچھی تقاریر کرتے کرتے یہاں تک پہنچی, ہمارے ججز کی بھی بہت پسندیدہ ہیں, عائشہ شبیر ہیں ہماری آج کی اگلی مقررہ. عائشہ آئیں رائز پر اور اظہار خیال کریں سٹارٹ جی. صدر علی وقار, آج میں یہاں حاضر ہوں کہ عرض کر سکوں. صدر علی وقار, آج میں یہاں حاضر ہوں کہ عرض کر سکوں کہ پاکستان کیوں بنا اور نظریہ پاکستان کیا ہے. علی وقار, ہمارا دشمن ہمیں کمزور سمجھنے والا نادان ہے, کیونکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ پاک لوگوں کی سرزمین ہے پاکستان, شہیدوں کے لہو سے سینچا ملک ہے پاکستان. اقبال کا خواب, لیاقت کی قربانی اور قائد کی محنت کا ثمر ہے پاکستان. سندھ, پنجاب, بلوچستان, خیبر پختونخوا اور کشمیر جیسے پھولوں کا گلدستہ ہے پاکستان. علی وقار, اس بار میرے لب نہیں میری تربیت جواب دیتی ہے کہ میرا شجرہ نسب ہے پاکستان. علی وقار, میں اس قوم کی بیٹی ہوں, میں اس قبیلے کی بیٹی ہوں کہ جس کا قائد اتنا باصلاحیت ہے کہ دشمن بھی تعریف کیے بغیر رہ نہ سکے. میں اس قبیلے کی بیٹی ہوں کہ جس کا قائد اس وطن عزیز کو دشمنوں کے منہ سے اس طرح کھینچ کر لے آئے کہ جیسے شیر کے منہ سے اس کا نوالا. جی ہاں صدر علی وقار, میں اس قبیلے کی بیٹی ہوں کہ جس کے بھائیوں نے اس وطن عزیز کی ماں, بہنوں, بیٹیوں کی عزت بچانے کی خاطر, اس ماں, بہنوں, بیٹیوں کی عزت بچانے کی خاطر دشمنوں کے ٹینکوں کے پرخچے اڑا دیے. لیکن فضائیہ
باقی ہے، ابھی تو پیمانہ ناپا ہے صرف زمیں کا، ابھی تو پورا ہندوستان باقی ہے، ابھی تو پورا ہندوستان باقی ہے۔ علی وقار، اے نگارے وطن تو سلامت رہے، اے نگارے وطن تو سلامت رہے، کہ تیری شان، تیری عزت، تیری آبرو کی خاطر ہم اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سیف الرحمان ہیں ہمارے آج کے مقرر، یہ بھی بہت اچھی تقریر کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، انہوں نے بھی ہمارے ججز کا بہت بار دل جیتا ہے، اور آئی ہوپ کہ آج بھی بہت اچھی تقریر کرنے جا رہے ہیں۔ جی سیف جی کارزار صفین سجنے والا ہے صدر عالی وقار، لشکر شام اور لشکر کوفہ اپنی تیاریوں کے جوبن پر ہیں کہ اتنے میں شاہ قسطنطنیہ کا خط جناب امیر معاویہ کے پاس آتا ہے۔ خط مولا علی کی مخالفت میں حمایت کے وعدے پر مبنی ہے۔ یہ وطن اسلام میں پہلی اندرونی دراڑ ڈالی جا رہی تھی صدر عالی وقار، لیکن اس محب وطن عظیم سالار کا جواب، اگر تم علی کی سلطنت کا ایک انچ بھی اپنے قبضے میں لوگے تو علی کے جھنڈے کے نیچے لڑنے والا میں پہلا شخص ملوں گا۔ جناب والا، اس حب وطن اسلام کا یہ جواب اسی عظیم فلسفے کا بنیادی مرکز تھا کہ اے نگار وطن تو سلامت رہے۔ جب نگار وطن کی سلامتی کی بات آتی ہے تو عثمانیہ سلطنت کے آخری سلطان یہود کو ارض فلسطین کا ایک ٹکڑا بھی دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ جب نگار وطن کی سلامتی پر بات آتی ہے تو ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ کو ایٹم بم برسانے پڑتے ہیں۔ جب نگار وطن کی سلامتی پر بات آتی ہے تو قائد اعظم محمد علی جناح اور ابوالکلام آزاد کو ہندوستان کی جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ جب نگار وطن کی سلامتی پر بات آتی ہے تو جان بیٹا خلافت پہ دے دو جیسے نعرے زبان زد عام ہو جاتے ہیں۔ جب نگار وطن کی سلامتی پر بات آتی ہے تو جرمنی کو ہٹلر اور فرانس کو نپولین بوناپارٹ جیسے عظیم لیڈر جنم دینے پڑتے ہیں کہ تیرا اعزاز ہر سو سلامت رہے، اے نگار وطن تو سلامت رہے۔ روسو کے فلسفے کے مطابق نگار وطن کا اہل وطن سے عمرانی معاہدہ ہوتا ہے صدر عالی وقار۔ یہ معاہدہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے جانے والے شبیر خالد شہید نے پورا کیا۔ یہ معاہدہ حوالدار لالک جان نے سیاچن کے برف زاروں میں پورا کیا۔ یہ معاہدہ اپنا طیارہ گرانے والے راشد منہاس سے لے کر دشمن کا طیارہ گرانے والے حسن صدیقی تک ایک شخص نے پورا کیا۔ ویری نائس، زبردست سیف الرحمان۔ اگلے ہمارے آج کے جو مقرر ہیں شہباز ابراہیم ہیں، اور ان کی ہر تقریر نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا۔ ہمارے ججز کے کامنٹس بیچ میں تھوڑے بیلنسڈ رہتے تھے، لیکن میں نے ان کی ہر تقریر کو بہت زیادہ پسند کیا۔ شہباز ریڈی ہیں؟ چلیں شہباز، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جہد مسلسل کی داستانیں نگار وطن کی سلامتی کا عنوان ہوا کرتی ہیں صدر عالی وقار۔ 23 مارچ کا وہ دن معلوم ہوتا تھا کوئی اہم فیصلہ قیام پانا تھا۔ جنگی جنون و جوش، ایسا لگتا تھا لوگوں کا سمندر امنڈ آیا ہے۔ ان کے روح کا ریزہ ریزہ بس ایک ہی نعرہ لگا رہا تھا، لے کر رہیں گے پاکستان، بن کر رہے گا پاکستان۔ اور پھر دنیا نے دیکھا جہد مسلسل کی داستان نگار وطن کی سلامتی کا عنوان بن گئی، اور روئے زمین پر ایک نئی اسلامی سلطنت پاکستان بن گئی۔ 27 رمضان کی رات امت محمدی کو قرآن کا تحفہ دینے والے پروردگار نے 27 رمضان کے دن امت مسلمہ کو پاکستان کا تحفہ عطا کر دیا۔
یہ وہی عطائے خداوندی ہے جس کی بقائے تابندگی کے لیے شہیدوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے اور اہل قلم نے اپنے لفظوں کے ترانے دیے کہ اے نگار وطن تو سلامت رہے، تیرے ماتھے پہ تاج امامت رہے، تیرے جوانوں میں شان شجاعت رہے، اے نگار وطن تو سلامت رہے۔ صدر علی وقار، نگار وطن سلامت کیسے نہ رہے کہ میرے دیس میں قلندر کی دھمال پیار کی اعلیٰ مثال ہے، میرے دیس میں داتا کا دربار الفت کی سرکار ہے، میرے دیس میں سچا سرمست کا رقص وفاؤں کا عکس ہے، میرے دیس میں مہر علی کی ثنا چاہت کا گہنا ہے، میرے دیس میں ولیوں کے مسکن سے محبتوں کے جشن ہیں۔ میرا دیس تو وہ دیس ہے جہاں امیر کی غزل میٹھا درد بن کر دلوں میں سما جائے، میرا دیس تو وہ دیس ہے جہاں اقبال کی نظمیں درس محبت کا عنوان بن کر زندگیوں پر چھا جائیں، میرا دیس تو وہ دیس ہے جہاں امیر انیس کا کلام حب آل رسول کا وسیلہ بن جائے۔ تو پھر یہی ہمارے جینے کا قرینہ اور طریقہ بن جائے کہ دشمن پر طاری یہ ہیبت رہے، ہمیشہ قائم یہ ہماری طاقت رہے، دلوں پر ہمیشہ حکومت رہے، اے نگار وطن تو سلامت رہے۔ صدر علی وقار، نگار وطن کی سلامتی کے لیے ہمیں غرور کی مورتیاں، انا کے مجسمے اور تکبر کے بت پاش پاش کر کے ایک قوم بننا ہوگا۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ زبردست۔ شہباز واپس آ جائیں، باقی کے تینوں ڈیبیٹرز بھی ڈائس پر آ جائیں۔ ڈائس ہمارے 3 ہیں لیکن آپ ایڈجسٹ ہو جائیں کسی طرح۔ جی تو آغا شرازی صاحب اور عابد علی امنگ صاحب، کیسی لگیں آپ کو آج کی تقاریر؟ بہت زیادہ مشکل ہوگا آپ چاروں ہی ججز کے لیے آج فیصلہ کرنا، کیونکہ ہمارے چاروں کنٹیسٹنٹس نے بہت اچھی تقاریر کی، سب نے ہی متاثر کیا۔ نہیں، بہت عمدہ تقاریر، اور بلا شبہ اس بات کی غمازی کر رہی تھی یہ تمام تقریریں کہ واقعتاً ایک انتہائی خوبصورت مرحلے سے ہوتے ہوئے یہ نوجوان یہاں تک پہنچے ہیں۔ آج چونکہ یوم پاکستان کا عنوان ہے، 27 رمضان ہے، تو یہ یاد رہے کہ یہ 27 رمضان جو ہم مناتے ہیں اسلامی تاریخ کے اعتبار سے مدثر یہ 76واں سال ہے، یعنی اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں انگریزی اعتبار سے تو وہ 74 برس بنتے ہیں، یہ 76 برس بنتے ہیں کیونکہ اسلامی سال چھوٹا ہوتا ہے بنسبت انگریزی سال کے، عیسوی سال کے۔ تو 1366 سے لے کر آج 1442 تک یہ 76واں سال ہے، اور آج کا جو عنوان ہے اے نگار وطن تو سلامت رہے، مانگ تیری ستاروں سے بھر دیں گے ہم، کیا شاندار کلام تھا جو حبیب ولی محمد نے جو ہے وہ گایا، اور اس کی شاعری تھی منصور احمد کی۔ میں یہاں عابد بھائی سے یہی بات کر رہا تھا، عابد بھائی کا بھی یہی کنسرن تھا کہ یہ اتنا خوبصورت مصرع ہے کہ اس کے اندر جو ہے اتنا شاندار کانٹینٹ آ سکتا ہے کہ اس سے ایک نہج اور بھی آگے جا سکتا تھا مقرر، اور تقریر کو تقریر اور تھوڑا سا وہ جو منظر نامہ ہے اس سے تھوڑا سا دور رکھ کر بھی بات کی جا سکتی تھی، کہیں وہ منظر کشی نہ ہو جائے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو خوبصورت بات تھی وہ یہ تھی کہ کچھ ایسا ضرور سننے کو ملا ہے کہ ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ بھی آئی ہے، اور ہمیں ایک اور امید جاگ گئی ہے کہ نئے مقرر جو تقریری منظر نامے ہیں اس میں جگمگانے کے لیے تیار ہیں۔ آج کے تقریری مقابلوں میں جو دوسرے مقابلوں کے مقابلے میں کم غلطیاں تھیں تلفظ کی، تلفظ بہت صاف اور شفاف گیا، اس پر ضرور داد ہے چاروں کو، حالانکہ ان کے لہجوں سے مختلف ایتھنک گروپس کی خوشبو ضرور آ رہی تھی، خوشبو آ رہی تھی، لیکن باوجود اس کے انہوں نے اردو کے ساتھ جو ہے وہ بڑا انصاف کیا، اور آج یوم پاکستان ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ تشکیل ارض پاک میں اردو کا ہاتھ ہے، 2-4 سال کی نہیں صدیوں کی بات ہے۔ تو میں بہت خوش ہوں اس مقابلے پہ، اور ہم نے ریزلٹس کمپائل کر لیے ہیں، اور وہ چپکے سے مدثر بھائی لے کر چلے گئے، اور یہ مرحلہ ابھی باقی ہے۔ جی عابد صاحب، میرے خیال میں بیٹا آج بہت اچھا لگا، اور سب سے زیادہ اچھی چیز یہ لگی، آپ نے محسوس کیا کہ ہمارے ایک بچے کے پاس بین الاقوامی تاریخی حوالہ جات تھے، ہمارے ایک بچے کے پاس اولیاء کرام سے لے کر اور شعراء اور ادب تک کے حوالہ جات تھے، یعنی بچوں نے اپنی اپنی ڈائمنشن پہ کام کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بچوں نے
وہ ایک رسم پوری کی ہے. انہوں نے اپنی بہت اچھی تیاری کی ہے. ڈیکلیمیشن بھی ہمیں بہت اچھا سننے کو ملا. میسم کا ایک ڈیکلیمیشن کا انداز اچھا سننے کو ملا. ہمیں جو ہے وہ سیف الرحمان کا ڈیکلیمیشن کا انداز اور پھر اس کے ساتھ بین الاقوامی حوالہ جات ملے. شہباز کو میں نے شاید براہ راست پہلی مرتبہ سنا لیکن بہت اچھا لگا. ابتدائی پہلا لفظ ہی جب آپ نے کہا تھا تو میں ایک دم اٹکا. جب آپ نے کہا ایک دم آپ نے بات کہی اٹ از جہد مسلسل. تو جب پہلا لفظ تھا لیکن اس کے بعد جب آپ جس روانی کے ساتھ چلتے ہوئے گئے بہت اچھا لگا. میرے بیٹا عائشہ آپ ان تینوں بچوں میں شاید عمر میں بھی کم ہیں اور آپ کے پاس مواقع بھی زیادہ ہوں گے لیکن آپ نے اپنی عمر کے اعتبار سے بہت اچھا ڈیلیور کیا. مجھے بہت خوشی ہے. ایک مصرے کا جو ایک حصہ تھا نا کہ اے نگار وطن تو سلامت رہے, تو اس میں دو حصے تھے. تو سلامت رہے پر بھی بات کرنی تھی. ہمارے کچھ ہمیں آپ کی تقریر کا احساس ہوا کہ آپ نے نگار وطن کو تو بہت خوبصورتی کے ساتھ ڈیفائن کیا لیکن سلامت رہے کیسے, کس کی کاوش ہے, کس کا کنٹریبیوشن ہے, کون کون اس میں کر چکا ہے, کس طرح سے سلامت رکھا گیا کہ وہ آج سلامت ہے. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہمیں کہیں پر احساس ہوا لیکن بہت اچھا, بہت آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. آج واقعتاً بہت مشکل ہے. جو بھی جیتے پیشگی مبارکباد, اور جو بھی نہ جیت سکے وہ ہارا ہوا نہیں ہے. میں نے اس وقت دن بھی کہا تھا آغا بھائی, میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کی یہ 2.5 منٹ کی پرفارمنس ہے جو جیت رہی ہے, صلاحیت نہیں. آپ سب صلاحیت کے لیے برابر ہیں اور آج آپ نے ثابت کیا. آپ واقعتاً یہ لفظ اسٹار ڈیبیٹر جو بھی جیتتا ہے یہ اسٹار ڈیبیٹر کا حقدار ہے. یہاں کھڑے ہوئے فائنلسٹ سارے کے سارے اسٹار ڈیبیٹر کے حقدار ہیں. میری طرف سے بہت مبارکباد. اور 4th والے سے سٹارٹ کریں گے کہ آج کے ہمارے جو 4th نمبر پر ہیں وہ کون ہیں؟ آج کے ہمارے جو 3rd رنر اپ ہیں, یعنی کہ جو 4th نمبر پر ہیں. جی 4th نمبر پر وہ عائشہ شبیر ہیں. 2nd ہمارے جو رنر اپ ہیں, ہاں 3rd رنر اپ بتا دیے. جی 3rd پوزیشن اور 2nd رنر اپ ہیں وہ آج وہ ہیں میسم علی نقوی. تو میں ونر اناؤنس کروں یا آپ 2nd؟ آپ ونر اناؤنس نہیں کریں, آپ ہمیں رنر اپ بتائیں کون رنر اپ. تو آج کے جو رنر اپ ہیں کیونکہ ونر تو پھر obviously وہ دوسرا ہوگا نا. آج کے رنر اپ جو ہیں وہ شہباز ابراہیم نہیں ہیں, وہ ہیں سیف الرحمان. ویری نائس. اور آج کے ونر ہیں شہباز ابراہیم. ویری نائس. فرسٹ پوزیشن جو ہے وہ متفقہ طور پر چاروں ججز کے پاس فرسٹ پوزیشن رہی ہے. یہ بات سمجھنے کی تھی, اس وقت بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ 2nd 3rd تو کوئی اور ہو سکتا ہے لیکن جو ونر تھا وہ تھرو آؤٹ تمام ججز کا متفقہ ہی فیصلہ. ناظرین آج کے ہمارے جو سٹار ڈیبیٹر ہیں وہ ہیں شہباز ابراہیم. ہزاروں کی تعداد میں آڈیشنز ہوئے, اس کے بعد فلٹر ہو کر ہم تک آئے ڈیبیٹرز. سب نے یہاں پر آ کر پرفارم کیا, اپنے اپنے راؤنڈ میں جیت کر, کوارٹر فائنل جیت کر, سیمی فائنل جیت کر فائنل میں کوالیفائی کیا ہے ہمارے شہباز ابراہیم نے. اور یہ ہے ہمارے پاکستان سٹار ڈیبیٹر, رائٹ, پاکستان سٹار ڈیبیٹر 2021 بول نیٹ ورک جس نے یہ منعقد کیا تھا. اتنے بڑے پلیٹ فارم کو یہاں پر ہمارے پاس اتنی بڑی تعداد میں ڈیبیٹرز آئے تھے. تو شہباز یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ کے ساتھ جو پرائز آج جائے گا وہ ہے MyRide.pk کی طرف سے بائک آپ کو ملے گی, ایجوکیشن اسکالرشپ آپ کو ملے گا. کہنا چاہیں گے کچھ؟ ضرور میں کہنا چاہوں گا, میں اپنے استادوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. سر سلیمان سیانی صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور میں سب سے زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا سیف الرحمان کو جو جونیئر ہیں اور فائنل تک پہنچے. میری ذاتی خواہش یہ تھی کہ اگر میں نہیں جیتتا تو سیف الرحمان جیتے, اور میں انہیں ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. بہت مبارک ہو شہباز آپ کو. اور جو ہمارے رنر اپ ہیں وہ ہیں سیف الرحمان. سیف الرحمان آپ کے ساتھ جائے گی MyRide.pk کا اسمارٹ فون آپ کو ملے گا. اس کے علاوہ ہمارے جو میسم علی نقوی ہیں جو کہ ہمارے 2nd رنر اپ ہیں, ان کو ملے گا ڈائمنڈ فوم کی طرف سے, ڈائمنڈ سپریم فوم کی طرف سے ایک میٹرس, 2 پلوز اور ایک جائے نماز, پاکستان کا نمبر 1 معیاری میٹرس فوم. اور عائشہ آپ کے ساتھ جائیں گے ایڈور اور فوڈ بستی کے گفٹ ہیمپرز. آپ چاروں ہی مبارکباد کے مستحق ہیں کیونکہ یہاں تک پہنچنا ہی ایک بہت بڑی بات تھی. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچا. 27 روزوں تک ہم نے مسلسل آپ تک بہت
بہت اچھی ڈیبیٹس پہنچائیں. یقیناً اس کے لیے ہمارا جو ٹی وی چینل ہے وہ بھی مبارکباد کا مستحق ہے. ہماری اب آپ سے کل ملاقات ہوگی کیونکہ کوئز کمپٹیشن کا فائنل ابھی رہتا ہے. ہمیں یہاں سے اجازت دیجیے گا.